بات ہمیشہ یاد رکھیں، سب یاد رکھیں، سب یاد رکھیں۔ ابھی اس دن میری زبان سے ایک بات نکلی تھی کہ گلے لگا لوں گا میں علی حسن کو اور کوئی تحفہ بھی دوں گا، کچھ نہ ہو۔ اگر شیخ کی طرف سے کچھ ملے نا، یہ سارے سن لیں بہت اچھی طرح دھیان سے اس بات کو، یہ بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں میں جو سنی نہیں ہوگی آج تک تم نے۔ مثال کے طور پہ اپنی انگوٹھی میں نے اتار کے دے دی علی حسن کو، مثال دے رہا ہوں تمثیل کے طور پہ، میں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور علی حسن کو دے دی۔ اب علی حسن جو دھوکہ کھائے گا، اتنا اچھا ذاکر، اتنا چہیتا، اتنا دل کے قریب، اگر یہ دھوکہ کھائے گا کہاں پہ کھائے گا؟ جیسے ہی انگوٹھی پہنچی علی حسن کی انگلی میں اور فوراً نفس تیرے اندر ایک خیال ڈالے گا، سن لو ذرا سارے، لسن می دا کیئرفلی، دھیان اور توجہ سے، یہ انور شاہ صاحب کی میرے شیخ کی انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ میں رہی ہے ان کے، بالکل صحیح بات ہے، بس اب یہ میری انگلی میں آ گئی، اب ڈالا نفس نے فوراً تیرے اندر چھلانگ ماری، اس نے ایک خیال ڈالا، بس سب دنیا میری سیدھی، کاروبار میں وسعت، نہیں جی، ہر جگہ خیر ہی خیر، جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا، ہر ایگزام میں بھی کامیاب، ہر فیلڈ میں بھی کامیاب، دعائیں مانگوں گا دعائیں بھی قبول، سارے کام اب میرے ہو جائیں کیونکہ میری انگلی میں انور شاہ صاحب کی انگوٹھی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ تو ڈال دیا نفس نے تیرے اندر اور یہ کام نہ ہوئے، اب تو بددل ہونا شروع۔ اس دھوکے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ اگر ہم تمہیں کوئی چیز دیتے وہ صرف اس لیے دیتے، وہ صرف اس لیے دیتے اللہ کے حبیب آقا اسلام پنجتن پاک اور سرکار سیدنا گور شاہی کی محبت کے راستے میں جو کہیں کوئی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے، ہماری کوئی آئی بن جائے۔ ہم نے لفظ محفل میں بھی کہا تھا کہ ہر چیز کو ذاکرین کو نہیں کہہ رہا میں، ذاکرین کو نہیں، اینی ادر پرسن، ہر چیز کو دولت کے ترازو میں تولتے ہیں، دنیا کے ترازو میں تولتے ہیں، بس اب مل جائے گی مجھے دنیا، یعنی ایسا ہی ہے، اب مجھے دنیا مل جائے گی، آسائشیں مل جائیں گی، عیاشیاں، دولت، شہرت، سب کچھ مل جائے گا، کیوں؟ میرے ہاتھ میں میرے شیخ کی انگوٹھی ہے، ایسا ہی۔ وہ کون تھے کہ تم انگوٹھیوں کو لے کے بیٹھے، انہیں تو اللہ مل گیا تھا، انہیں تو اللہ مل گیا تھا، ہم کرام ہو جاتے تھے اللہ سے، نہیں؟ اور اس کے باوجود بھی جھگیوں میں اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے، بجائے تکیے کے سر کے نیچے پتھر رکھتے تھے، نرم گرم گدے اور بستر نہیں، ٹوٹی ہوئی چٹائی یا کوئی گدڑی، کہیں بھی جگہ ملی تھوڑی دیر لیٹ کے نیند کر لی، خیر ہی خیر۔ اللہ پاک تیرا شکر، تیرا کرم والی، ہائے ہائے ہائے، یہاں اونٹیوں کی بات ہے نا، یہ ممکن ہے کسی کو تھوڑا سا طرف نہیں، ایسا نہ سمجھا کرو، ایسا جو بھی مل جائے گا اور ناقص ہوگا نا، ناقص ہوگا، باتیں بنانا آتی ہوں گی، وہ کبھی بھی تمہیں ڈانٹے گا پھٹکارے گا نہیں، ہمیشہ لالی پاپ دے گا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے گا۔ یہاں نہیں ہوتا ایسا، یہاں نہیں ہوتا، کیوں کہ پہلا سبق ہمارا یہی ہے کہ نفس کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہمیں اپنا نفس ہو، اپنے کو بھی بہت ماری، یا اس کا ہو جس کی کوئی نسبت ہے سرکار سیدنا گور شاہی کی ذات اقدس سے کوئی نسبت ہے، سارا کچھ کر لیا لیکن نفس وہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ وہ شیخ کیسا جو تیرے نفس کو بھی ٹھیک نہ کر سکے، اور تو مرید کیسا کہ وہ تیرے نفسوں کو سنائے،
انہیں ٹھوکرے مارے تو یہ سمجھے میری بے عزتی ہو گئی. ایسا ہی یہ معرفت کی تو نہیں لیکن حقیقت کی بات یہی ہے. جس کے حلق سے یہ کڑوی گولیاں، یہ کڑوی باتیں، یہ کڑوی دوائی اتر جاتی ہے، پھر وہ مرشد کی نظر سے چلتا ہے، پھر اسے مرشد نظر سے چلاتا ہے، طریقت سے حقیقت میں آ جاتا ہے، جو دامن پکڑ کے رکھتا ہے. ورنہ تو پھر سرکار بلے چاہیں دیکھ لیں، چل بلے اٹھیار منائیے، نہیں تھے بازی لے گئے کتے، نہیں تھے بازی لے گئے کتے. آج کا یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے، کچھ لوگوں کو 10% لگا لیں، 10% لوگوں کو چھوڑ کے جو 90% لوگ ہیں اس دنیا کے، چاہے جس مذہب فرقے سے ہوں، جس دین دھرم سے ہوں، جس سے بھی ہوں، 90% وہ لوگ ہیں کہ ان سے دوستی کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی کتے سے دوستی کرو، تم کسی کتے سے دوستی کرو. ایک ٹکڑا بھی ڈال دیا نا اسے، ایک ٹکڑا بھی روٹی کا ڈال دیا، وہ اس ٹکڑے کا بھی حق نبھائے گا. اور انہیں متنجن بھی کھلا دیے، اف ہو، ان کے ساتھ جو چاہو کرو، لیکن انہوں نے بھائی نفس ہے نا، موجود ہے نا، نفس موجود ہے نا. نفس تو صرف ہندو ہے، یہ ہندو بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ تو کافی ہے، لا دین ہے. صرف اس کا کام یہ ہے کہ تجھے گمراہ کرے، پاویں مسلمان کے اندر ہو نفس، پاویں ہندو کے، سکھ کے، عیسائی کے، جس کے اندر بھی ہو، کام اس کا یہی ہے، تجھے گمراہ کرے، تجھے کسی کنویں میں پھینکے. اور کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ آج کے یہ 90% جو لوگ ہیں یہ پالتے ہیں اسے، پچکارتے ہیں، جی محبت کرتے ہیں بڑی. اور وہاں قرآن کریم میں کیا فرمان؟ بھائی دو چیزیں ہیں نا، یا تو ہدایت ہے یا گمراہی، دو چیزیں ہیں نا. اب لوگ کتنی باتیں بنا لیں، کیسا ہی گھما لیں، پھرا لیں، میک اپ کر لیں، جو چاہے کر لیں، لیکن معاملے وہی ہیں. قرآن کریم سے وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جب میں کسی کو مومن بناتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں. ایسا ہی ہدایت دے دیتا ہوں. اور جس کو ہدایت نہیں دی وہ کون؟ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ گمراہی. گمراہی کی ضد کیا ہے؟ ہدایت. وہاں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جسے میں مومن بناتا ہوں اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں. کہاں شمار کرو گے؟ کہاں شمار کرو گے؟ سوچنا، کبھی سوچنا یار، کبھی سوچا کرو یہ فرقے کہاں سے بنے گے؟ آخر اسلام نے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی. نہ آپ کی حیات طیبہ میں کوئی فرقہ تھا، کوئی مسلک تھا. امتی تھے، منافق تھے اور خوارج تھے، بس. کوئی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، جی اہل حدیث کوئی نہیں تھے. امتی تھے، منافق تھے یا خوارج تھے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ تعلیم، نہ قرآن نے یہ تعلیم دی، نہ عقل اسلام کے بچوں نے یہ تعلیم دی، نہ علماء حق نے یہ تعلیم دی. علماء حق، عالم ربانی، انہوں نے بھی یہ تعلیم نہیں دی، چاہے جس مسلک سے بھی ہیں. کبھی انہوں نے اپنے منصب کو، اپنے مطلب کو، اپنے مسلک کو مقدم نہیں رکھا. مقدم نہیں رکھا. اللہ اللہ کے حبیب آقا اسلام کے فرمان پر، اس مسلک سے بھی
لیکن وہاں جب بات آ گئی تو انہوں نے صرف حق بیان کیا، حق بیان کیا. یہ ہیں علماء حق عالم ربانی جو اپنے منصب کو، مسلک کو، اپنے مطلب کو مقدم نہیں رکھتے، وہ اللہ کے دین کو مقدم رکھتے، وہ عقل اسلام کے دین، دین اسلام کو مقدم رکھتے. یہ ہے معاملے. اے ہے سلام شاہ صاحب، عشق فقیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ پاک بہت خوش رکھے. خوشی ہوتی ہے عشق فقیر. اتنی بیچاری محنت کرتی ہیں بیچاری. پنجتن پاک، علی پاک، اہل بیت اطہار، عقل اسلام دیوان. یہ چیز کام آئے گی اور کیا کام آئے گا؟ کام حق دا امام علی، کل ایمان علی. جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو ولی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. 2.5 مہینے 13 رجب میں فرمان یاد ہے مجھے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اگر آقا اسلام کو اپنا مولا مانتے ہو تو جس طرح اپنا گھر سجایا تھا عید میلاد النبی پر، اسی طرح جشن ولادت علی پر بھی اپنے گھر کو سجاؤ. ایگزیکٹلی مان لیا تم نے کہ جس طرح میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا ہیں، اسی طرح اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو میں اپنے سر آنکھوں پہ رکھوں گا. ایگزیکٹلی آقا آپ کا فرمان ہے، میں 13 رجب کو بھی جشن ولادت علی پر اپنا گھر ایسے ہی سجاؤں گا، ایسی ہی محفل ہوگی. کیوں؟ فرمان میرے آقا کا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہم نے علی کو اپنا مولا نہیں مانا تو ہم نے پھر ایگزیکٹلی استغفر اللہ معاذ اللہ عقل اسلام کو اپنا مولا نہیں مانا. یہ سیدھے معنی یہ ہیں. 2 اور 2 4 ہوتے پیارے، نہ 3 نہ 5. تو کر 3 5. ہمارے لیے تو حق دا امام علی، کل ایمان علی. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. نام لئیے. یہ دل کی دنیا ہے یار، یہ دل کی دنیا ہے. اچھا سینے کا علم، سینے کا علم علی پاک کی اپروول کے بغیر مل سکتا ہے کسی کو؟ یہ ملا ہے کسی کو؟ نہیں مل سکتا. علی کو تو مولا ماننا پڑے. علی کو مولا نہ مانو، کیا پہنچ سکتے ہو عقل اسلام کی ذات اقدس تک؟ نہیں پہنچ سکتے نا. کیوں نہیں؟ کہ فرمان عقل اسلام کا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. بغیر دروازے کے کیسے جائے گا بھائی شہر میں؟ گزرنا تو پڑے گا تجھے دروازے سے، اور دروازہ ہے علی. بغیر علی کی اپروول کے تو پہنچ جائے گا عقل اسلام اور نہیں، اور علی تک پہنچ نہیں سکتا ولی کے بغیر. ولی کا پردہ علی، علی کا پردہ نبی، نبی کا پردہ خدا. جی حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں